سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے ہوش ربا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 28 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھانے نکلا تھا تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔ شریفوں کے ہاں نیک اور نیکوں کے ہاں بد پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے فرعونوں کے ہاں موسیٰ کی پرورش کروا دیتا ہے۔ تانیہ بہرام نگر جانے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے نادرا کے لیے ڈھیروں تحفے خرید لیے تھے۔ ان 2 دنوں میں کئی مرتبہ اس سے فون پر بات کر لی تھی، اسے بتا بھی دیا تھا کہ وہ کب بہرام نگر پہنچے گی۔ نادرا کو خیال آیا کہ کیونکہ محسن راؤ نے کبھی لاہور سے بہرام نگر کا سفر نہیں کیا ہے، اس لیے اسے وہاں تک پہنچنے میں ضرور دقت ہوگی۔ اس کی آسانی کے پیش نظر نادرا نے اپنی جیپ بھیج دی تھی۔ اس طرح وہ نادرا کی جیپ کی رہنمائی میں بآسانی بہرام نگر پہنچ گئے تھے۔ جب دونوں گاڑیاں گڑی بہرام نگر کے گیٹ سے اندر داخل ہوئیں تو وہ کھڑکی میں کھڑی تھی۔ اس کی بے قراری کا عجب عالم تھا۔ وہ کئی مرتبہ کھڑکی کے چکر کاٹ چکی تھی۔ محسن راؤ جب راج مداری کی قید سے نکل کر پہلی مرتبہ گڑی بہرام نگر پہنچا تو تب بھی نادرا کی بے چینی اور قراری کا یہی عالم تھا۔ وہ رات اس نے آنکھوں میں گزار دی تھی، یہ رات بھی اس نے آنکھوں میں گزاری تھی۔ برسوں پہلے کی ملاقات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح گزر رہا تھا۔ وہ اس دن اس سے رخصت ہو کر لاہور جانے والا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ جاتے ہی اپنے والدین کو لے کر یہاں آئے گا، لیکن وقت نے ایسی کروٹ بدلی کہ ہر چیز تہس نہس ہو کر رہ گئی۔ اس کے دل میں ایسا طوفان اٹھا جو اٹھتا ہی چلا گیا اور ایک طویل عرصے تک جاری رہا۔ آج پھر محسن آ رہا تھا۔ اس نے اپنا برسوں پرانا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اگرچہ اس کے والدین نہیں رہے تھے، لیکن اب گھر میں جو بھی تھا وہ اسے لے کر گڑی بہرام نگر تک پہنچ چکا تھا۔ وہ گاڑیاں دیکھتے ہی اوپر کی منزل سے فوراً نیچے آ گئی اور گڑی کے دروازے پر اس نے تانیہ اور محسن راؤ کا استقبال کیا۔ محسن اور نادرا کی اس گڑی پر یہ دوسری ملاقات تھی۔ اس دوسری ملاقات پر پہلی ملاقات کی ایک ایک بات دونوں کو یاد آ رہی تھی۔ نادرا کے ساتھ استقبال کرنے والوں میں ہدایت اللہ بھی تھا۔ محسن راؤ کو دیکھ کر اس نے بہت ادب سے جھک کر سلام کیا اور نظریں نیچی کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ محسن راؤ کی اس پر نظر پڑی تو اس نے اسے فوراً پہچان لیا، اگرچہ گزرے ہوئے وقت نے اس میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کر دی تھی۔ ہدایت اللہ، کیسے ہو؟ محسن راؤ نے اس سے مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ صاحب جی، آپ کو میرا نام بھی یاد ہے؟ میں کس قدر خوش نصیب انسان ہوں۔ ہدایت اللہ واقعی خوش نصیب انسان تھا۔ وہ ایک زمانے میں نادرا کا ڈرائیور تھا، تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا، نادرا کے اعتماد کا آدمی تھا، لہٰذا جب راجہ صاحب کا انتقال ہوا تو اس نے گڑی کی دیکھ بھال کے لیے اسے نگران مقرر کر دیا۔ وہ ایک طرح سے اس کا پرائیویٹ سیکرٹری بھی تھا۔ اس سے وقت لیے بغیر کوئی نادرا سے مل نہیں سکتا تھا، لیکن محسن کا معاملہ دوسرا تھا۔ اس سے ملنے کے لیے وہ خود اس کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ دوپہر کا پرتکلف کھانا کھا کر محسن راؤ کچھ دیر آرام کی خاطر لیٹ گیا تھا۔ شام کے وقت جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے سمجھا کہ تانیہ ہوگی۔ اس نے بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی آواز لگائی، آ جاؤ بھائی، کون ہے؟ جب دروازہ کھلا تو سب سے پہلے اسے ٹرے نظر آئی، پھر جن ہاتھوں میں ٹرے تھی وہ نظر آئی۔ محسن راؤ فوراً بیڈ سے اٹھ کر اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ ارے نادرا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ میرا جی چاہا کہ اپنے ہاتھوں تمہیں چائے پلاؤں۔ نادرا دل فریب انداز میں مسکرائی۔ تانیہ کہاں ہے؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ میں نے اس کی کمپنی کے لیے اپنے اسکول کی 2 ٹیچرز کو بلا لیا تھا، وہ ان کے ساتھ بیت بازی میں مگن ہیں، کیا اسے بلواؤں؟ نادرا نے پوچھا۔ بے وقوف ہوئی ہو، اسے ادھر ہی رہنے دو۔ محسن راؤ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا تو اس کی نظروں کی وہ تاب نہ لا سکی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ آخر ہمیں بھی تو بات کرنے کا وقت چاہیے نا، وہ ہنسا۔ اسی لیے تو آئی ہوں تمہارے پاس، نادرا نے صاف گوئی سے کہا۔ لاؤ چائے کی ٹرے مجھے دو، میں بناؤں تمہارے لیے۔ جی نہیں شکریہ، میں مردوں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے نہیں پیتی۔ نادرا نے اسے اپنی خوبصورت چمکتی آنکھوں سے دیکھا اور ٹی کوزی کو ہٹا کر کیتلی سے چائے نکالنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شریر مسکراہٹ تھی۔ محسن کو اس کی یہ ادا بہت اچھی لگی۔ اس نے کیتلی والا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، تم اس قدر پیاری کیوں ہو؟ ارے ارے، ہاتھ چھوڑیں، چائے گر جائے گی۔ گر جانے دو پلیز محسن، نادرا نے التجا کی۔ تب محسن راؤ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ نادرا نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا، پھر پرتشویش لہجے میں بولی، محسن تم جنگل میں کہاں گم ہو گئے تھے؟ ہاں نادرا، میں تمہیں پوری کہانی سناتا ہوں۔ اب یہ تمہاری مرضی کہ اس کہانی پر یقین کرنا یا نہ کرنا، لیکن مجھ پر جو بیتی ہے وہ حرف بہ حرف سنا دوں گا۔
اگرچہ تانیہ اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ عجیب و غریب واقعات کسی کو نہیں سنائیں گے، لیکن تمہاری بات اور ہے، تم کسی نہیں ہو۔ یہ کہہ کر محسن راؤ نے ہر وہ بات بتا دی جو صحرا میں اس پر اور تانیہ پر بیتی تھی۔ سارا قصہ سن کر نادرہ دم بخود رہ گئی۔ وہ سکتے کے سے عالم میں بیٹھی یک ٹک اسے دیکھتی گئی۔ یہ کیسی ہوش ربا داستان تھی، ناقابل یقین، لیکن یہ سب اس کے محبوب پر بیتی تھی، وہ اسے کیسے جھٹلا دیتی؟ پھر تانیہ کی صورت میں ایک گواہ بھی موجود تھا۔ کیا ہوا؟ محسن راؤ نے اسے اس طرح سکتے میں دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا۔ اللہ کا شکر ہے محسن کہ تمہیں اس صحرا کی قید سے نجات مل گئی۔ نہ صرف نجات مل گئی بلکہ تم صحیح سلامت واپس بھی آ گئے۔ اگر تمہارا چہرہ دیمک زدہ ہو جاتا تو کس قدر مشکل پیش آتی۔ مشکل کیا، میری تو زندگی عذاب ہو جاتی۔ میں بس اس دیمک زدہ چہرے کو چھپائے چھپائے پھرتا رہتا۔ محسن راؤ نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ اچھا چھوڑو اس قصے کو، جو ہونا تھا ہو چکا۔ آؤ چلو باہر نکلتے ہیں، تھوڑی سی گھڑ سواری ہو جائے۔ نادرہ کھڑی ہوتے ہوئے بولی، میں گھوڑے کسواتی ہوں، تم جب تک لباس تبدیل کر لو۔ ہاں میرا بھی جی کر رہا ہے گھڑ سواری کو، ایک طویل عرصہ ہو گیا گھڑ سواری کیے۔ ہاں تمہارے ساتھ ہی تو کی تھی، چلو ٹھیک ہے، ذرا کھلی فضا میں چلتے ہیں، محسن راؤ نے کہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب وہ دونوں گڑی سے باہر نکلے تو گھوڑے تیار کھڑے تھے۔ دونوں سفید رنگ کے گھوڑے تھے۔ محسن اور نادرہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ تانیہ حویلی کے دروازے پر موجود تھی، سفید گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے وہ دونوں تانیہ کو بہت اچھے لگے۔ اس نے فوراً ان کی درازی عمر کی دعا کی اور اس وقت تک گڑی کے دروازے تک کھڑی رہی جب تک وہ بڑے دروازے سے باہر نکل نہیں گئے۔ کچھ دیر تک وہ آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے چلتے رہے۔ پھر جب ذرا کھلا علاقہ آ گیا تو محسن راؤ نے کہا، کیا خیال ہے جنگل کی طرف چلیں؟ محسن راؤ کی آپ بیتی سن لینے کے بعد وہ جنگل کی طرف رخ کرنا نہیں چاہتی تھی کہ یہ مصیبت وہیں سے شروع ہوئی تھی، لیکن محسن راؤ کی خواہش کے احترام میں وہ چپ ہو گئی۔ پھر وہ خوف زدہ ہونے کا تاثر بھی نہیں دینا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے فوراً کہا، چلیں۔ تب پھر دونوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی۔ دونوں گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ جنگل میں داخل ہو کر وہ گھوڑے دوڑاتے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ایک چبوترا بنا ہوا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے بکاں اسے صحرا میں لے گئی تھی۔ جب اس چبوترے پر اس کی نظر پڑی تو وہ ایک دم خوف زدہ ہو گیا۔ خوف زدہ کیا، چبوترے پر اس نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کا جسم سخت سردی کے باوجود پسینے میں بھیگ گیا۔ سامنے چبوتروں پر بیچوں بیچ ایک الو ایک ٹانگ پر کھڑا تھا اور اس کی دونوں آنکھیں بند تھیں۔ اسے دیکھتے ہی محسن راؤ نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا اور نادرہ سے مخاطب ہو کر بولا، نادرہ بھاگو۔ نادرہ نے بھی اس الو کو دیکھ لیا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی اور اس کا رخ مڑتے ہی اس نے جلدی جلدی ایڑ لگائی۔ دونوں گھوڑے بہت محفوظ طریقے سے جنگل سے نکل آئے۔ جنگل میں درختوں کی وجہ سے انہیں دوڑنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ جنگل سے نکل کر جیسے ہی کھلا اور صاف علاقہ آیا وہ گھوڑے سر پٹ دوڑنے لگے۔ محسن اور نادرہ نے گڑی کے بڑے دروازے پر پہنچ کر ہی دم لیا۔ بڑے دروازے سے گڑی کی اصل عمارت کافی فاصلے پر تھی۔ اندر ایک وسیع و عریض باغ تھا۔ محسن کو دور ایک لان پر تانیہ بیڈمنٹن کھیلتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ دونوں دروازے پر گھوڑوں سے اتر گئے۔ گیٹ پر موجود ملازمین نے دونوں گھوڑے تھام لیے۔ محسن اور نادرہ نے تانیہ کی طرف رخ کیا۔ راستے میں نادرہ نے پوچھا، محسن یہ کیا تھا؟ کچھ نہیں کہہ سکتا، میری سمجھ میں خود کچھ نہیں آ رہا۔ محسن الجھن میں مبتلا تھا۔ کسی الو کو ایک ٹانگ پر کھڑا میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ کیا وہ الو لنگڑا تھا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا چیز تھا۔ محسن راؤ ابھی تک پریشان تھا۔ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں جنگل کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے ہوئے تانیہ تک پہنچ گئے۔ تانیہ نے ان دونوں کو بیڈمنٹن کھیلنے کی پیشکش کی۔ کچھ دیر ان دونوں نے بیڈمنٹن کھیلی، دل نہ لگا تو وہ گھڑی میں آ گئے۔ محسن راؤ رات کے کھانے سے پہلے واپس جانا چاہتا تھا، لیکن نادرہ نے اسے اصرار کر کے روک لیا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ تینوں بہت رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ صبح دیر سے اٹھے، 10 بجے ناشتہ کر کے محسن راؤ نے نادرہ سے اجازت چاہی اور اپنی گاڑی میں لاہور کا رخ کیا۔ نادرہ انہیں بڑی سڑک تک رخصت کرنے آئی تھی۔ نادرہ، اب تم کب لاہور آؤ گی؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ لاہور تو میرے لیے گھر آنگن سا ہے، میں جاتی رہتی ہوں۔ ہمارے گھر کب آئیں گی؟ اس مرتبہ تانیہ نے مداخلت کی۔ لاہور تو خیر سے آپ آتی رہتی ہیں۔ جلد ہی آؤں گی، میں وہاں پہنچ کر تمہیں فون کروں گی۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کی مہمان نوازی کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جاتے جاتے شرمندہ کر کے تو نہ جائیں، نادرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے تانیہ کو گلے لگا لیا۔ تانیہ جلدی سے گاڑی میں جا بیٹھی تاکہ ان دونوں کو بات کرنے کا موقع مل جائے۔ جی، اب ہمیں ایسے ہی رخصت کر دیجئے۔ وہ کس طرح؟
جیسے تانیہ کو رخصت کیا ہے۔ وہ شرارت سے بولا، فضول باتیں نہ کریں۔ نادرا نے تانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو گاڑی میں بیٹھی محسن کا انتظار کر رہی تھی۔ جائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اچھا، اللہ حافظ۔ محسن راؤ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میں تمہاری آمد کا منتظر رہوں گا۔ محسن، تمہیں وہ پل یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، لیکن اس وقت تمہیں وہ پل کیسے یاد آ گیا؟ ایسے ہی، آئندہ جب تم آؤ گے تو ہم وہاں چلیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اچھا۔ محسن راؤ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور سرگوشی میں بولا، واہ، کیا حسین ہاتھ ہے تمہارا۔ نادرا نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور مسکرا کر بولی، اللہ حافظ۔ پھر دونوں گاڑیاں مخالف سمتوں میں روانہ ہو گئیں۔ نادرا گڑی بہرام نگر پہنچی تو اسے اپنی گڑی ویران ویران سی لگی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے سب کچھ محسن راؤ کے ساتھ چلا گیا ہو۔ نادرا کا گڑی میں دل نہ لگا۔ وہ دوسرے دن ہی لاہور کے لیے روانہ ہو گئی۔ گلبرگ میں نادرا کے رشتے کے چچا رہتے تھے۔ وہ ایک بھرا پورا گھر تھا۔ اس گھر میں بہت دل لگتا تھا۔ وہ اکثر لاہور آتی رہتی تھی۔ چچا کا تو کافی عرصہ ہوا انتقال ہو چکا تھا۔ گھر میں اب چچی تھیں، اس کے چچا زاد بھائی اور بہنیں تھیں۔ ایک چھوٹی بہن کے سوا سب کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ چچی اور چچا زاد بہن بھائی اسے ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ لاہور پہنچ کر اس نے سب سے پہلے تانیہ کو فون کیا۔ نادرا کی آواز سن کر تانیہ جھوم گئی۔ وہ خوش ہو کر بولی، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ تمہارے شہر سے، نادرا نے بتایا۔ لاہور پہنچ گئی ہوں۔ اچھی خبر ہے، بھائی جان سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ تم اپنی کہو۔ میں اپنی کیا کہوں، میرا تو جی چاہتا ہے کہ آپ کو کہیں جانے ہی نہ دوں۔ اچھا، نادرا نے ہنستے ہوئے کہا، آج کا کیا پروگرام ہے؟ آپ گھر آ جائیں ہمارے، کہیں تو گاڑی بھیج دوں؟ گھر آنا تو کوئی مسئلہ نہیں، گاڑی ہے میرے پاس، نادرا نے کہا۔ میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ وہ کیا؟ تانیہ نے پوچھا۔ آج ایک زبردست فلم ریلیز ہوئی ہے، کیوں نہ اس کا پہلا شو دیکھ لیں؟ مجھے فلم دیکھے ایک طویل عرصہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں بھائی جان سے اجازت لے لیتی ہوں، آپ آ جائیں، تانیہ نے کہا۔ اور ہاں، رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھانا پڑے گا۔ منظور، نادرا نے چہک کر کہا۔ فلم کا پہلا دن اور پہلا شو تھا۔ سنیما میں زبردست رش تھا۔ لیڈیز کی کھڑکی پر اچھا خاصا رش تھا۔ وہ دونوں کھڑکی کے پاس کھڑی ابھی یہ سوچ ہی رہی تھیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں انہیں ٹکٹ بھی ملے گا یا نہیں کہ ایک شخص ان کے نزدیک آیا اور بہت مؤدبانہ انداز میں بولا، میں اس سنیما کا مینیجر ہوں، آپ یہاں کہاں کھڑی ہیں؟ میرے دفتر میں آ جائیے، میں دیتا ہوں آپ لوگوں کو ٹکٹ۔ تانیہ اور نادرا نے پہلے اس شخص پر نظر ڈالی۔ وہ انہیں ایک معقول اور معتبر شخص نظر آیا تھا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نادرا نے سمجھا کہ شاید اس نے راجہ بہرام نگر کی بیٹی کی حیثیت سے اسے پہچان لیا ہے۔ تانیہ نے یہ جانا کہ اس کے بھائی محسن راؤ کی وجہ سے ان پر یہ عنایت کی گئی ہے۔ بہرحال انہیں فلم کے 2 ٹکٹ چاہیے تھے جو انہیں پورے احترام کے ساتھ عطا کیے جا رہے تھے، تو بھلا انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ دونوں مینیجر کے ساتھ چل پڑیں۔ ایک کونے میں مینیجر کا دفتر تھا۔ وہ دونوں کو اپنے ساتھ لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے بہت ادب سے ان دونوں کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر بڑے احترام سے پوچھا، آپ لوگوں کے لیے کیا منگواؤں، چائے یا ٹھنڈا؟ جناب، اس زحمت کی ضرورت نہیں، ہمیں ٹکٹ مل جائیں، یہی ہمارے لیے بہت ہے، نادرا نے کہا۔ لیکن وہ شخص نہ مانا اور اس نے منع کرنے کے باوجود ٹھنڈا منگوا لیا، جو انہیں مجبوراً پینا پڑا۔ اتنی دیر میں کھڑکیاں کھل گئیں، ٹکٹ تقسیم ہونے لگے۔ نادرا نے اپنے پرس سے پیسے نکال کر مینیجر کی طرف بڑھائے، لیکن اس نے پیسے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، پیسے دے کر مجھے الجھن میں نہ ڈالیں، آئیے میں آپ کو آپ کی سیٹوں تک چھوڑاؤں۔ جب وہ دونوں ہال میں داخل ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ پورا ہال خالی پڑا ہے۔ انہیں ہال میں بٹھانے میں بھی اولیت دی گئی تھی۔ کوئی 5 منٹ کے بعد دوسرے فلم بینوں کے لیے ہال کھولا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہال کی تمام سیٹیں بھر گئیں۔ نادرا اور تانیہ آخری وقت تک حیران اور پریشان رہیں۔ اس سنیما ہال پر انہیں جو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا وہ ان دونوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ بہرحال شو دیکھ کر وہ دونوں جب گھر پہنچی اور محسن راؤ سے سارا ماجرا بیان کیا تو اس نے سب سے پہلے سنیما ہال کا نام پوچھا۔ تانیہ نے سنیما ہال کا نام بتایا۔ محسن راؤ نے سنیما ہال کا نام سن کر بڑے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ کیا ہوا بھائی جان؟ اس سنیما کا مالک اعتبار راؤ ہے، محسن راؤ نے انکشاف کیا۔ او مائی گاڈ، تبھی تو میں کہوں کہ آخر اس قدر اہم سمجھنے والا شخص یہاں کون ہے؟ کیا وہ تم لوگوں کے سامنے آیا تھا؟ نہیں، تانیہ نے کہا۔ کیا تم اسے پہچانتی ہو؟ ہو سکتا ہے کہ مینیجر کے روپ میں وہ خود ہی ہو۔ نہیں، وہ مینیجر ہی تھا، میں نے انہیں بس بابا کے انتقال پر دیکھا تھا، لیکن پھر بھی میں انہیں پہچان لوں گی۔ دونوں بھائیوں کے مقابلے میں ان کا چہرہ بالکل مختلف ہے۔ کیا مطلب؟ نادرا نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ آفتاب راؤ اور اقبال راؤ کے چہروں سے ایسی خباثت ٹپکتی ہے، جبکہ اعتبار راؤ کا فیس خاصا سافٹ ہے۔
تانیہ نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ اس وضاحت پر نادرا نے محسن راؤ کو دیکھا اور وہ دونوں جانے کیا سوچ کر دھیرے سے مسکرا دیے۔ تانیہ ان دونوں کو مسکراتا ہوا دیکھ کر کچھ الجھن میں پڑ گئی۔ کیا ہوا، کوئی غلط بات کہہ دی میں نے؟ وہ بولی۔ نہیں، دراصل ہم دونوں تمہاری چہرہ شناسی کی داد دے رہے تھے، محسن راؤ نے کہا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تانیہ زبردست چہرہ شناس تھی، کیونکہ وہ بہت حساس تھی، اس لیے کسی بھی شخص کو ایک نظر دیکھ کر اس کے بارے میں اچھی یا بری رائے قائم کر لیتی تھی۔ انسان کا چہرہ اس کے باطن کا آئینہ ہوتا ہے، اور یہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بس آئینہ دیکھنا آنا چاہیے۔ تانیہ کی اپنی زندگی آئینے کی طرح شفاف تھی۔ اس نے بڑے دکھ اٹھائے تھے، سب سے بڑا دکھ تو یہی تھا کہ وہ باپ کے ہوتے ہوئے باپ کی شفقت سے محروم رہی، چچا کے ظلم سہے، صحرا کے طوفانوں سے کھیلی۔ ایک کے بعد ایک آزمائش آتی گئی، اور ان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے اسے اپنے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اب زندگی نے اسے تھوڑی سی فرصت دی تھی۔ رات کو بیڈ پر لیٹ کر کروٹیں بدلتے ہوئے اس کے تصور میں راشمون آ جاتا تھا، اور اس کی دی ہوئی حسین کلی وہ کراچی سے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ یہاں اس نے کرسٹل کا بہت خوبصورت اور نازک سا گلدان خریدا تھا۔ اس گلدان میں وہ کلی سجا دی تھی اور اس گلدان کو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں اٹھتے بیٹھتے اس پر نظر پڑتی رہتی تھی۔ اس گلاب کی کلی کی تازگی اور خوشبو میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، حالانکہ صحرا سے آئے ہوئے اچھا خاصا وقت گزر چکا تھا۔ وہ اس کلی پر اگر نظریں جما دیتی، ایسے ہی اسے دیکھ لیتی، تو راشمون کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے ابھرنے لگتا۔ وہ کس قدر سچا چہرہ تھا۔ اسے واقعی تانیہ سے محبت ہو گئی تھی، لیکن تانیہ کیا کرتی؟ اس کی محبت کا جواب محبت سے کس طرح دیتی؟ ایک تو اسے وہاں سے نکلنے کی جلدی تھی، دوسرے وہ جانتی تھی کہ راشمون انسان نہیں ہے، وہ اس کی دنیا میں رہ سکتی ہے اور نہ وہ اس کی دنیا کا ہو سکتا ہے۔ پھر پیار بڑھانے کا فائدہ؟ اب اس کی نگاہیں اس دنیا کے راشمون کو ڈھونڈنے نکلی تھیں۔ تب ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ تانیہ کی زندگی میں پہلے ہی انوکھے واقعات کیا کم تھے کہ ایک اور واقعہ رونما ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کبھی ایسا بھی ہو جائے گا۔ بہرحال لکھے کو کون مٹا سکتا ہے۔ تانیہ کو وقت گزاری کے لیے بہت اچھا مشغلہ ہاتھ آ گیا تھا۔ وہ اپنی آرٹ گیلری میں بیٹھی پینٹنگ میں مصروف رہتی۔ کوئی بھی تخلیقی کام سکون ذات کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ تانیہ کو مصوری کر کے بڑا سکون ملتا۔ ایک دن وہ اسی طرح مصوری میں گم تھی کہ چپڑاسی نے آ کر اطلاع دی، تانیہ بی بی، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ کون ہے؟ نام نہیں بتایا؟ تانیہ نے برش چلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جی، نام تو انہوں نے نہیں بتایا، بس اتنا کہا تانیہ بی بی سے ملنا ہے۔ اچھا بلاؤ۔ تانیہ نے برش رکھ کر اپنے ہاتھ کپڑے سے صاف کیا اور کرسی پر جا بیٹھی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس شخص نے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی۔ جب تانیہ نے نظریں اٹھا کر آنے والے کو دیکھا تو ایک دم عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ اس نے اسے فوراً پہچان تو لیا، لیکن وہ پہچان کر بھی اجنبی بن گئی۔ اس نے اپنی نظر سامنے ایزل پر لگی پینٹنگ پر مرکوز کر دی اور اسپاٹ لہجے میں بولی، جی آئیے۔ وہ شخص 3 پیس سوٹ پہنے تھا، رنگ سانولا لیکن بے حد پرکشش۔ وہ بہت پر اطمینان چال چلتا اس کی میز کے نزدیک آیا اور کرسی اٹھا کر اس نے میز سے ذرا دور کی، پھر آرام سے اس پر براجمان ہو گیا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ لہجے میں ہلکی سی ناپسندیدگی تھی۔ آپ سے ملنے، اس نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ کبھی آپ بھائی جان سے ملتے ہیں، کبھی انکل عامر سے ملتے ہیں، آخر یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ تانیہ کے لہجے میں باوجود احتیاط کے تلخی آ گئی۔ اگر آپ کو میرا آنا ناگوار گزرا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ میرے آنے کا مطلب آپ کو تکلیف دینا ہرگز نہیں۔ میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ تانیہ کو توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی بات کا اس قدر اثر لے گا کہ فوراً اٹھ کر چلا جائے گا۔ اس نے اسے آواز دینا چاہی، لیکن آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ اتنی دیر میں وہ دروازے سے نکل گیا۔ تانیہ تیزی سے اٹھ کر دروازے پر آئی تو وہ برآمدے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ گیٹ کے باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو تیزی سے نکال کر لے گیا۔ تانیہ برآمدے میں کھڑی اس کی گاڑی کو جاتا دیکھتی رہی، پھر وہ اپنے کمرے میں آ کر کرسی پر دھم سے گری۔ اس نے یہ کیا کیا؟ وہ اس سے ملنے آیا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ اس کی بات سن لیتی۔ اسے اس طرح بدسلوکی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا، یوں تلخ کلامی پر نہیں اتر آنا چاہیے تھا، لیکن اب تو جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ وہ کس قدر گریس فل لگ رہا تھا، ایسے پرکشش مرد کم ہی دیکھنے میں آتے ہیں۔ پھر اسے ایک دم جھٹکا سا لگا، جیسے اسے ہوش آ گیا ہو۔ یہ کیا فضول بات، وہ سوچنے لگی۔ اسے اپنے رویے پر بڑی حیرت ہوئی۔ تانیہ بڑی محویت سے
اپنی پینٹنگ مکمل کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے پھر سے برش ہاتھ میں اٹھا لیا اور اسٹروک لگانے لگی، لیکن اس کا انہماک ختم ہو چکا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز گم ہو گئی ہو، لیکن کیا چیز گم ہو گئی ہے اس بارے میں وہ باوجود کوشش کے کچھ نہ جان سکی۔ وہ دن بھر کھوئی کھوئی سی رہی، رات کو کھانے کی میز پر بھی اس کے ہاتھ بہت بے دلی سے اٹھ رہے تھے۔ محسن راؤ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اس سے رہا نہ گیا، اس نے پوچھا، تانیہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی بھائی جان۔ پھر کیا بات ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ کھا تو رہی ہوں۔ کیا کھا رہی ہو خاک؟ ایسے کھاتے ہیں کھانا، ایک نوالا منہ میں رکھ لیا پھر سو گئے۔ بھائی جان بھوک نہیں لگ رہی۔ خیر تو ہے، آج تمہاری بھوک کیسے اڑ گئی؟ بھائی جان ایک بات آپ کو بتاؤں؟ تانیہ نے محسن راؤ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں بتاؤ۔ بھائی جان گیلری میں اعتبار راؤ آئے تھے۔ تانیہ کا خیال تھا کہ محسن راؤ اس کی بات سن کر اچھل پڑے گا، اسے بڑی حیرت سے دیکھے گا، اس کی آمد پر تعجب کا اظہار کرے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اچھا، یہ کہہ کر وہ پورے انہماک سے کھانا کھاتا رہا۔ پھر اس نے ایک نظر تانیہ کے چہرے پر ڈالی اور پرسکون انداز میں بولا، اچھا پھر؟ کمال ہے بھائی جان، آپ کو اس کی آمد پر حیرت نہیں ہوئی؟ حیرت اس لیے نہیں ہوئی کہ میں جانتا تھا کہ وہ تم تک پہنچے گا۔ عجب انکشاف ہوا۔ وہ کیوں؟ تانیہ پریشان ہو گئی۔ اصل میں نے ہی اس سے کہا تھا کہ وہ تم سے مل لے۔ آخر کس لیے؟ کیا اس نے تم سے کوئی بات نہیں کی؟ میں نے اس کی نوبت ہی نہیں آنے دی، ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی واپس چلتا کر دیا۔ تم نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ محسن راؤ کو فکر ہوئی۔ بدتمیزی تو نہیں کی، البتہ تھوڑی سی بدسلوکی ضرور کی ہے، تانیہ نے بتایا۔ ہوا کیا آخر؟ پوری بات بتاؤ، محسن راؤ نے پوچھا۔ تانیہ نے جواب میں جو کچھ ہوا تھا وہ بتا دیا۔ تانیہ کی بات سننے کے بعد محسن راؤ اسے بھویں اچکا کر اور منہ بگاڑ کر دیکھنے لگا۔ بتائیں نا بھائی جان، وہ میرے پاس کیوں آئے تھے؟ اعتبار راؤ نے تمہیں پرپوز کیا ہے، محسن راؤ نے بڑی معصومیت سے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان؟ تانیہ کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ اس میں اس قدر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے ابھی پرپوز کیا ہے، رشتہ منظور کرنا یا نہ کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، بلکہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تانیہ الجھ کر رہ گئی۔ فی الحال تم اطمینان سے کھانا کھاؤ، محسن راؤ نے مشورہ دیا۔ میں بس کھا چکی ہوں، یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگی۔ تانیہ ایک بات سنو۔ جی بھائی جان، تانیہ نے جاتے جاتے رک کر کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اعتبار راؤ کے بارے میں غور کر لو، تمہارا جو بھی فیصلہ ہو مجھے صبح تک بتا دینا، محسن راؤ نے سنجیدگی سے کہا۔ جی اچھا۔ تانیہ جلدی سے واش روم میں چلی گئی۔ اس نے صابن سے ہاتھ دھوتے ہوئے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، اسے اپنا چہرہ کچھ بدلا بدلا سا دکھائی دیا۔ جب سے وہ لاہور آئی تھی خالہ فرزانہ کو نہیں بھولی تھی، کبھی روز اور کبھی دوسرے تیسرے دن انہیں فون ضرور کر لیتی تھی، کچھ اپنی سناتی تھی اور کچھ ان سے سنتی تھی۔ اس وقت جانے کیوں خالہ فرزانہ بڑی ٹوٹ کر یاد آئی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر ٹیلی فون اٹھایا، بیڈ پر بیٹھ کر اس نے ٹیلی فون اپنی گود میں رکھا اور خالہ فرزانہ کا نمبر ملانے لگی۔ نمبر ملتے ہی خالہ فرزانہ نے ریسیور اٹھایا اور اپنے مخصوص انداز میں ہیلو کہا۔ ہاں خالہ، کیا ہو رہا ہے؟ تانیہ نے سلام دعا کیے بنا براہ راست سوال کیا۔ او اچھا، یہ تم ہو؟ خالہ فرزانہ کے لہجے میں ایک دم خوشی بھر گئی۔ ہاں میری جان، کیسی ہو؟ خالہ میں ٹھیک نہیں ہوں، تانیہ کے لہجے میں افسردگی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ خالہ فرزانہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ خالہ مجھے آپ شدت سے یاد آ رہی ہیں، وہ تڑپ کر بولی۔ تم 2 4 دن کے لیے کراچی آ جاؤ نا، میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ اسی وقت آپ کے پاس اڑ کر پہنچ جاؤں۔ تم پریشان ہو آخر کیوں؟ آپ کو نہیں معلوم یہاں کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو پتہ چلے۔ آج اعتبار راؤ میری آرٹ گیلری میں مجھ سے ملنے آئے تھے۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں نے انہیں بھگا دیا۔ تانیہ نے ساری بات تفصیل سے بتائی، پھر بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں نے بھائی جان کو ان کی آمد کی اطلاع دی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اعتبار راؤ کو انہوں نے خود میرے پاس بھیجا تھا۔ دراصل خالہ انہوں نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ اب آپ بتائیں خالہ، میں کیا کروں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ جہاں بیری ہوتی ہے وہاں پتھر آتے ہی ہیں۔ خالہ میں بیری نہیں ہوں، تانیہ نے احتجاج کیا۔ ہاں تم بیری نہیں ہو، لڑکی ہو، اسی لیے پتھر نہیں آیا، رشتہ آیا ہے، خالہ نے ہنس کر کہا۔ بھائی جان نے صبح تک فیصلہ مانگا ہے، وہ اپنی الجھن میں گرفتار تھی۔ تو پھر دے دو فیصلہ۔ خالہ مجھے تو رونا آ رہا ہے۔ تو رو لو، رونے میں تو کوئی حرج نہیں، ویسے جب پہلا رشتہ آتا ہے تو لڑکیوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ خالہ بس آپ۔ سنا ہے اعتبار راؤ زبردست شخصیت کا مالک ہے، خالہ فرزانہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ تمہیں کیسا لگا؟ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ ان میں بلا کی کشش ہے،
پھر وہ بڑے سوبر سے ہیں۔ تانیہ نے اپنی رائے پیش کی، پھر بولی، لیکن خالہ آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ مجھے عامر نے بتایا۔ دراصل وہ پہلے رشتے کے سلسلے میں عامر سے ملا تھا، پھر عامر نے محسن راؤ سے بات کی، دونوں سر جوڑ کر بیٹھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی شخص ان کی طرف محبت سے ہاتھ بڑھا رہا ہے تو اس کا ہاتھ جھٹکنا نہیں چاہیے۔ خالہ، یہ کہیں سب فراڈ نہ ہو؟ کیا تم محسن راؤ اور اپنے انکل عامر کو بے وقوف سمجھتی ہو؟ بے وقوف تو نہیں سمجھتی، البتہ دونوں کو سیدھا ضرور سمجھتی ہوں۔ محسن کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، البتہ عامر کے بارے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ سیدھے ہرگز نہیں ہیں۔ خالہ، میں کیا کروں؟ لڑکے سے ملاقات کر لو، اچھا لگے تو ہاں کر دو۔ وہ لڑکے نہیں ہیں، چلو مرد کہہ لو۔ تمہارے مقابلے میں اس کی عمر ضرور زیادہ ہے، لیکن مرد کی عمر کا کیا دیکھنا؟ خالہ فرزانہ نے ہنس کر کہا، اس کا مطلب ہے آپ کو یہ رشتہ پسند ہے۔ عامر کو پسند ہے، محسن راؤ کو پسند ہے، تو پھر مجھے کیوں نہ پسند ہوگا، چاہے مجھے پسند ہو یا نہ ہو۔ اگر تم انکار کرو گی تو پھر تمہیں کوئی مجبور نہیں کرے گا، خالہ فرزانہ نے فوراً کہا۔ لیکن میں ایک مشورہ ضرور دوں گی کہ اعتبار راؤ سے ملاقات کیے بنا انکار مت کرنا۔ اچھا خالہ، ٹھیک ہے، تانیہ نے ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ پھر دو چار ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ رات تانیہ نے تقریباً آنکھوں میں کاٹی، اسے نیند نہ آئی۔ وہ ساری رات سوچتی رہی اور سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ وہ کبھی کروٹیں بدلتی، کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتی اور کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتی۔ بار بار اس کی نظر گلاب کی کلی پر ٹھہر جاتی۔ گلاب کی کلی پر نظر پڑتی تو دل میں ایک خلش کی لہر سی دوڑ جاتی۔ وہ گلاب کی کلی اسے کچھ مرجھائی مرجھائی سی دکھائی دیتی۔ صبح ناشتے کی میز پر محسن راؤ تانیہ کا انتظار ہی کرتا رہا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ دونوں بھائی بہنوں نے ایک ساتھ ناشتہ نہ کیا ہو۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اس نے رفیق سے تانیہ کے بارے میں پوچھا، تانیہ بی بی کہاں ہیں؟ صاحب جی، ان کے کمرے کا دروازہ بند ہے، شاید وہ ابھی اٹھی نہیں۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گیا۔ اس نے اس کے کمرے کا دروازہ پہلے آہستہ سے پھر زور سے بجایا، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ پھر اس نے دروازہ بجا کر زور سے آوازیں دیں۔ تانیہ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا تانیہ، تم ابھی تک سو رہی تھی؟ محسن راؤ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ تانیہ کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ اور نیند سے بوجھل تھیں۔ کمرے کی لائٹ بھی روشن تھی۔ جی بھائی جان، تمہارے کمرے کی بتی بھی جل رہی ہے، کیا تم رات بھر جاگتی رہی ہو؟ جی بھائی جان، اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر وہ بیڈ پر بیٹھی اور دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر رو پڑی۔ ارے تانیہ، یہ کیا؟ تم رو رہی ہو؟ رونے کی ہرگز ضرورت نہیں، منہ ہاتھ دھو کر باہر آ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے تانیہ کا سر تھپ تھپایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد تانیہ ناشتے کی میز پر آئی تو وہ اپنے آپ کو خاصا سنبھال چکی تھی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ محسن راؤ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر بولا، ہاں تانیہ، کیا میں اعتبار راؤ کو انکار کر دوں؟ تانیہ نے کوئی جواب نہ دیا، صرف اپنا سر جھکا لیا۔ تانیہ، میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ میں یہ اختیار آپ کو دیتی ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیں، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہوگا۔ تانیہ نے سعادت مندی سے کہا، مجبوراً نہیں، خوشی سے۔ کیا آج رات میں اسے کھانے پر بلا لوں؟ شوق سے بلائیے، تانیہ نے نظریں جھکائے جھکائے کہا۔ اگر اجازت ہو تو نادرا کو بھی بلا لوں؟ محسن راؤ نے اجازت چاہی۔ اجازت ہے، تانیہ نے ایک دم اپنی نظریں اٹھا کر کہا۔ جی بہت شکریہ۔ محسن راؤ نے اپنی گردن جھکا کر کہا، بھائی جان، آج میں سائمہ کی طرف جاؤں گی اور دوپہر کا کھانا وہیں کھاؤں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، چلی جانا، لیکن سیکیورٹی گارڈ کو اپنے ساتھ ضرور لے جانا۔ سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ جانا بڑا عجیب سا لگتا ہے، لوگ بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں، بڑی الجھن ہوتی ہے۔ ان گارڈ سے جان نہیں چھوٹ سکتی؟ مجبوری ہے، محسن راؤ نے کہا۔ آدمی کو اپنی حفاظت سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ محسن راؤ کے جانے کے بعد تانیہ نے سائمہ کو فون کر کے اپنے آنے کی اطلاع دی۔ پھر وہ تیار ہو کر راوی روڈ کی طرف چل دی۔ وہ گاڑی خود ڈرائیو کر رہی تھی، گاڑی کے پیچھے موٹر سائیکل پر گارڈ چل رہا تھا۔ جب اس کی گاڑی راوی روڈ کے پل پر پہنچی تو اس نے فٹ پاتھ پر ایک تماشا دکھانے والی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک بندر اور ریچھ تھا۔ تانیہ نے فوراً اپنی گاڑی آہستہ کر لی، پھر اس نے مڑ کر اس عورت کی طرف دیکھا۔ وہ ایک پکی عمر کی خوبصورت عورت تھی۔ اس کی عمر 35 سے اوپر رہی ہوگی، لیکن وہ اپنی صحت کے اعتبار سے 30 کی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ قمیض اور گھاگھرا پہنے ہوئے تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر تانیہ کے دماغ میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا۔ اس نے فوراً ہی اپنی گاڑی روک لی اور گاڑی سے اتر کر اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب ریچھ والی عورت نے ایک گاڑی والی عورت کو اپنے انتظار میں دیکھا تو اس نے جلدی جلدی قدم اٹھائے اور نزدیک جا کر بولی، جی میم صاحب، یہ بتاؤ تم تماشا دکھانے کا کیا لیتی ہو؟ تانیہ نے مسکرا کر پوچھا۔
یہاں پل پر دیکھو گی تماشا؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ نہیں، اپنے گھر پر۔ تم یہ بتاؤ کہ پورے دن میں کیا کما لیتی ہو؟ کبھی 100، کبھی 50، اس عورت نے بتایا۔ تانیہ نے اپنے پرس سے 100 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے اور بولی، فی الحال یہ 100 روپے رکھو، کل صبح میرے گھر آ جانا، میں تمہیں 500 روپے اور دوں گی، لیکن تمہیں میرے گھر پر 2-4 گھنٹے گزارنے ہوں گے۔ میم صاحب، تم نے میرا کیا کرنا ہے؟ میں تمہاری تصویر بناؤں گی، اپنے ساتھ ریچھ اور بندر کو لانا نہ بھولنا۔ نہیں جی، ان کو میں کہاں چھوڑ سکتی ہوں بھلا، یہ میرے ساتھ ہی ہوں گے، پر جی آؤں کہاں؟ ماڈل ٹاؤن آنا ہوگا۔ تانیہ نے ایک کاغذ پر اسے اپنے گھر کا پتہ لکھ کر تھمایا۔ اس کاغذ پر میرے گھر کا پتہ لکھا ہے، کسی سے پوچھ کر آ جانا، میں صبح 10 بجے تمہارا انتظار کروں گی۔ ٹھیک ہے میم صاحب، میں آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے وہ کاغذ اور 100 روپے کا نوٹ بہت احتیاط سے اپنی قمیض میں رکھ لیا۔ تانیہ کو بات کرتا دیکھ کر پل سے گزرنے والے لوگ وہاں رکنے لگے تھے۔ تانیہ اس سے بات کر کے جلدی سے گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی تیزی سے نکال کر لے گئی۔